ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین۔ دمشق میں جو غریبوں کا قافلہ پہنچا، یزید نے حسن دربار میں بلا بھیجا، یزید نے حسن دربار میں بلا بھیجا، بہن سے شہ کی شہادت کا واقعہ پوچھا، تڑپ کے بنت علی نے یزید سے یہ کہا، زمیں کی گود میں اسلام کا ستارہ ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، ہائے حسین پیاسے حسین۔ کہا یزید سے زینب نے اے ستم آرا، غضب کیا تیرے لشکر نے روز عاشوراء، غضب کیا تیرے لشکر نے روز عاشوراء، میرے حسین کو جنگل میں گھیر کر مارا، علی کا کر دیا برباد گھر کا گھر سارا، جو بے کفن ہے ابھی تک نبی کا پیارا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، ہائے حسین پیاسے حسین۔ سہاگ اجڑا کسی کا کسی کی کوکھ جلی، کسی کا جل رہا دامن ردا کسی کی چھنی، کسی کی مانگ میں کرب و بلا کی خاک پڑی، کسی کی مانگ میں کرب و بلا کی خاک پڑی، کسی کی آل ہے زندہ میں یا علی مددی، سخی نے سبط پیمبر کا سر اتارا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، ہائے حسین پیاسے حسین۔ کدھر گئے میرے عباس و قاسم و اکبر، وہ میرے اون محمد وہ میرے نور نظر، میں تجھ کو ڈھونڈوں
کہاں بے زباں علی اصغر، بتاؤ بیویوں رو میں آج کس کس پر، جہاں میں زینب دلگیر بے سہارا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، ہائے حسین پیاسے حسین، یہ رنج و غم ستم و زور اور جفا کب تک، رسول زادیاں بلوے میں بیردہ کب تک، رہے گی قید میں اولاد مرتضیٰ کب تک، رہے گی قید میں اولاد مرتضیٰ کب تک، نبی کی آل پہ یہ ظلم ناروا کب تک، مجھے تو موت ہی عالم میں اب گوارا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، ہائے حسین پیاسے حسین، محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس مجلس کا ثواب اور فاتحہ کا ثواب، بانی مجلس جنہوں نے یہ مجلس ایجاد کی ان کو اور ان کے ارواح۔ ایک اور مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے تمام کل ارواح مومنین و مومنات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور، نور الہدی مصباح الظلم، جمیع الشمم شفیع الاقم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ، والبراق مرکبہ، والمعراج سفرہ، وسدرۃ المنتہى مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب، تعودہ والمقصود جودہ، سید المرسلین انیس الغربین، الملقب بطٰہٰ والیاسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، المکی المدنی الخرشی الہاشمی، مولانا ابو القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. صلوات پڑھے اب یہ بھی مجھ سے گزارش کی گئی کہ جس مومنہ کے لیے کل ہم لوگوں نے دعا مانگی تھی اب ان کا آپریشن شروع ہو گیا ہے، لہذا ہم تقریر کو آیہ کریمہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں. ہم سب مل کے اس مومنہ کی مکمل شفا کے لیے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہوئے آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض. پروردگار تجھے واسطہ ہے زہرا صلوات اللہ علیہ کا، ان کی آل کا، جو مومنہ کی اس وقت طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپریشن ہو رہا ہے، پروردگار اس میں کامیابی عطا فرما اور انہیں شفاء کلی عطا فرما. صلوات پڑھے عزیزان محترم، موضوع گفتگو مغفرت کی شرطیں جو جاری اور ساری ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، خالص دنیا کا ہو جانا آسان ہے، خالص دیندار بھی ہو جانا آسان ہے، لیکن دنیا اور آخرت کو لے کے چلنا بڑا مشکل کام. جناب بہلول دانا ایک مرتبہ بازار سے گزر، اکثر کیا کیا کرتے تھے، اس قسم کی حرکت کرتے تھے کہ لوگ توجہ کریں. اس میں یہ پیغام پہنچاتے تھے. دیکھا کہ ایک بہت بڑا لاگ، شتیر، بڑی لکڑی سڑک پہ پڑی ہوئی، ایک طرف جاتے ہیں اٹھاتے ہیں، بالکل سر سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور چھوٹے بچوں کی طرح تالی بجاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. پھر دوسری طرف جاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، سر سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، پھر چھوٹے بچوں کی طرح تالی بجاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. پھر بیچ میں سے اٹھانے کی کوشش کرتے تو اٹھتی نہیں ہے، تو بیٹھ کے رونے لگتے. لوگ جمع ہونے لگے، 1 2 4 10 20 50. کیا کر رہا ہے بھائی؟ کہتے میں ادھر سے اٹھاتا ہوں تو اٹھ جاتی، ادھر سے اٹھاتا ہوں تو اٹھ جاتی، بیچ سے کیوں نہیں اٹھتی؟ کیا تجھے نہیں پتا؟ ایک طرف سے اٹھاؤ تو ہلکی ہوتی، کیونکہ پورا وزن نیچے چلا جاتا ہے. ادھر سے اٹھاؤ تو پورا وزن ادھر چلا جاتا ہے. بیچ میں سے اٹھانا بہت وزنی، کیونکہ بیلنس لے کے چلنا پڑتا ہے. یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. خالص اللہ کے ہو جانا آسان ہے، خالص دنیا کے ہو جانا آسان ہے، لیکن دین اور دنیا کو لے کے چلنا یہ مشکل مسئلہ ہے. ایک صلوات پڑھے اور محمد. لیکن جو لے کے چلتے ہیں اللہ ان کا سٹیٹس بڑھا دیتا ہے. اللہ ان کا سٹیٹس. ایک عالم دین ہوا کرتے تھے، بہت محتاط، بہت محتاط. ایک مرتبہ کسی سے قرضہ لیا انہوں نے. قرضہ لینے کے بعد اب بیوی کو پتہ نہیں کب ادا کیا، نہیں ادا کیا، دنیا سے گزر گئے. تو جس سے قرضہ لیا تھا وہ نکل کے آیا، بیوی سے پوچھا کہ مجھے جو ہے نا قرضہ لیے تھے آپ کے شوہر. بیوی نے کہا کہ اگر لیے تھے تو دے دیے ہوں گے، کیونکہ وہ بہت محتاط، وہ آخرت کے معاملے میں بہت پرٹیکولر. دے دیا ہوگا انہوں نے. کہا نہیں دیا نہیں. آپ کے پاس رسید ہے؟ کہ میرے پاس تو ہے نہیں، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے شوہر نے مجھ سے ایک دن کہا تھا میں نے قرضہ ادا کر دیا، اور میں جھوٹ نہیں بولتی. اب یہ ہوا کہ مسئلہ پولیس تک گیا، اور پولیس کا جو داروغہ تھا، چیف تھا، وہ اس بیوی کو جانتا تھا، مولانا کی وائف کو جانتا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ قرضہ ادا کر دیا تو ادا کر دیا، اس لیے کہ میں جب سے جانتا ہوں میں نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، لہذا ادا کر دیا ہوگا. اب یہ مسئلہ قاضی تک گیا. قاضی ایک عالم دین تھے. انہوں نے کہا کہ چلو میں چل کے دیکھتا ہوں. آئے
اس خاتون سے ملاقات کی کہ سنا ہے کہ آپ کے شوہر نے قرضہ لیا تھا. کہاں لیا تو تھا لیکن انہوں نے ادا کر دیا. کہ آپ کے پاس کوئی رسید ہے؟ کہ رسید تو نہیں ہے میرے پاس. میں کہاں سے رسید لاؤں گا؟ میں خود پریشان حال، چھوٹے بچے ہیں میرے، اور میں اتنی پریشان ہوں کہ جو کتابیں مولانا کی ہیں وہ بیچ بیچ کے ہم لوگ کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اب عالم دین نے کہا کہ پھر اپنے شوہر سے پوچھو. کہاں ہے؟ دیکھیے آج کا تحفہ بھی ہوگا یہ. اب اپنے شوہر سے پوچھو کہ اگر رسید ہے تو کہاں ہے. کہ میں کیسے پوچھوں، وہ تو گزر گیا. کہ اس کا ایک عمل ہے. کہ کون سا عمل ہے؟ کہ روزانہ 7 مرتبہ صلوات، 135 مرتبہ یا زہرہ. کتنا آسان ہے. 135 مرتبہ یا زہرہ، پھر 7 مرتبہ صلوات پڑھ کے آپ دعا کرو کہ پروردگار انہیں اجازت دے کہ میرے خواب میں آ کے بتائیں. وہ کہتی ہیں کہ 3 دن گزرے نہیں تھے، شوہر خواب میں آئے اور کہا کہ مجھے زہرہ صلوات اللہ علیہ نے بھیجا ہے. ایسے بیٹھ گئے، صلوات پڑھے گا. کہ مجھے سیدہ نے بھیجا میں تمہاری مدد کروں. میں نے پیسہ ادا کر دیا تھا اور اس نے رسید بھی دی تھی. کیا رسید گھر میں تو نہیں ہے؟ کہ رسید میں نے فلاں کتاب میں رکھی تھی جو تم نے بیچ دی. فلاں لائبریری کو بیچیے، اس سے جا کے لائبریرین سے کہنا کہ فلاں شیلف میں فلاں جگہ فلاں نمبر کی کتاب ہے، اس کو کھولنا، اس میں رسید مل جائے گی. جا کے دیکھا تو مل گئی. تو ظاہر محترم ایسے اعمال ہیں، انسان اگر دل سے عمل کرے کیسی بھی مصیبت ہو، جناب سیدہ کا اگر واسطہ دیا جائے تو برابر پوری ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. آج کی گفتگو ہوگی والخاشعین والخاشعات. خاشعین کہتے ہیں اللہ کے خوف سے کسی کو معاف کر دینا، یعنی معاف کرنے دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن اللہ کے خوف سے معاف کر دینا. دوسرے معنی اللہ کے خوف میں رونے والے. دنیا کے لیے رونے والے بہت ملیں گے کہ میرا بزنس چلا گیا، میرا یہ ہو گیا، بڑے ملیں گے. باقاعدہ چلا چلا کے روتے ہوئے آدمیوں کو بھی دیکھا. لیکن خدا کے لیے رونا، دعا میں رونا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور ایک معنی خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرنا. ایک تو یہ کہ میں اپنے اطمینان کے لیے کروں، اپنے خوشی کے لیے کروں، یا اپنی بیوی بچوں کی خوشی کے لیے. خالص اللہ کے لیے کام کرنے والے، خالص خدا کے خوف میں رونے والے، اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دینے والے بہت مشکل سے ملتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اچھا خاصا مذہبی گھرانے کی لڑکی شادی ہو کے جاتی ہے، سسرال جاتی ہے. وہ لوگ سو کالڈ ماڈرن. کہ بھائی ایسا ہی ایک معاملہ ہوا، ایک مولانا کی بیٹی بچپن سے پردہ دار اور بھائی بھی اس کا بہت مذہبی، لیکن تھا ذرا پہلوان قسم کا آدمی. اب یہ ہوا کہ لڑکی شادی ہو کے چلی گئی. شادی ہونے کے چند دنوں کے بعد ایک پارٹی تھی کہ چلو، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوتی ہوں. اس نے برقع پہن لیا. کہ برقع ہوتا کہ کیوں؟ کیا نہیں، مجھے نہیں چلے گا یہ برقع، بلکہ بال کھلے رکھو اور فیشنیبل ڈریس پہنو، چلتے ہیں پارٹی میں. اس نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا. آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا حکم میں مانتی ہوں، لیکن مذہب کے حساب سے میں اللہ کا حکم پہلے مانتی ہوں کہ اگر ایسا ہے تو میں طلاق دے دوں گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو طلاق دینا ہے دے دیجئے، لیکن مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے، میں ذرا سوچوں گی. اس نے فون کیا اپنے بھائی کہ بھیا یہ معاملہ ہے، کہ فکر مت کرنا میں آتا ہوں. انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے اور جیسے سمجھانا ہے مجھے پتہ ہے. وہ نکل کے آ گیا. آنے کے بعد کہا کہ اب اس کو دیکھا تو جیجا بھی ذرا، کیونکہ اچھا خاصا ہٹا کٹا اونچا پورا آدمی تھا، کیا کیسے آنا ہو؟ کہ بہن کی یاد آئی آ گیا، کیونکہ بہن میری بہت اچھی بریانی بناتی ہے، اس کے ہاتھ کی بریانی کھانی، لیکن شرط یہ ہے کہ گوشت میں لوں گا. اب اس کے جیجا نے کہا ٹھیک ہے گوشت آپ لے لیجیے، اس مسئلہ کیا. گئے گوشت کی دکان پہ، آرڈر دیا 5 کلو گوشت کا. کہ تھالا لے کے چلی. کہ تھالا کہے کے لیے ہم تھیلی میں لے کے آتے ہیں. کہ نہیں، گوشت کا مزہ اسی وقت ہے جب کھلے میں لایا جائے. سمجھ میں نہیں آیا لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا تھا پہلوان قسم کا آدمی. تھالے میں گوشت 5 کلو لے کے سر پہ اٹھا کے چلا. اب سڑک پہ جو دیکھتا ہنستا، ادھر سے ایک چیل آتی ایک بوٹی اٹھا لے جاتی، ادھر سے ایک کوا آتا ایک بوٹی اٹھا کے لے جاتا. گھر تک آتے آتے پورا گوشت ختم ہو گیا. اب اس نے جیجا نے کہا کیسے بیوقوف آدمی ہو یار، گاؤں دیہات کے پورے دیہاتی ہو. کیوں، کیا ہو گیا؟
میں نے پہلے کہا تھا کھلے میں نہیں لے جانا چاہیے ورنہ کبے چیل اٹھا کے لے جاتے. کہ یہی تو بتلانا چاہتا تھا جب کھلے گوشت کو دکان سے یہاں تک نہیں لایا جاتا تم کھلی ہوئی بیوی کو لے کے گھومنا چاہتے ہو. ایک صلوات پڑھے ور محمد. لیکن بعض لوگ ایکسٹریم تک چلے جاتے ہیں, وہ غلط ہے. ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو باہر گلاب کے پھول بنے رہتے ہیں, گھر میں آئے تو کڑوا کریلا بن جاتے ہیں. گھر میں آئے پورا روب و دبدبہ, بچے ہیبت, بچے پریشان, ایک ٹیرر جیسا ماحول گھر میں پیدا ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا شوہر جس موڈ میں گھر کو آتا ہے گھر کی فضا ویسی بنتی ہے. اگر غصے میں آئے گا تو سہمے سہمے ڈرے ڈرے. بیوی بچوں کو ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا قیدیوں کی طرح رہتے ہیں. اللہ ایسوں کو پسند نہیں کرتا. سعد بن معاذ رسول اللہ کے صحابی, بہت چاہنے والے صحابی, جن کی میت پہ رسول خدا نے خود نماز جنازہ 70 تکبیروں کے ساتھ پڑھی تھی, جبکہ 5 تکبیر میں ہو جاتی. کہا آپ نے اتنی لمبی نماز کیوں پڑھی؟ کہ جب بھی میں نماز ختم کرتا ملائکہ کا ایک گروہ آتا, ہم بھی پڑھنا چاہتے, پھر میں پڑھاتا, اس طرح سے 70 تکبیریں. اور سعد بن معاذ بہت نیک انسان تھے. تو جب اور رسول اللہ نے خود پہلے قبر میں اتر کے پھر بعد میں اتارا تھا سعد بن معاذ کو. تو ماں نے جب یہ دیکھا کہ سعد قبر بند ہو گئی, گھر آ رہے تھے راستے میں, ماں نے کہا میرا بیٹا کتنا خوش نصیب کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا یا آپ پہلے قبر میں اترے, لہذا اس وقت وہ جنت میں ہوگا. کہ نہیں, اس وقت وہ عذاب میں ہے. حیران ہوگی ماں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی تو وہ سب اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن وہ گھر پہ ایک ظالم شوہر تھا, اپنی بیوی پہ بڑا ظلم کرتا تھا, اولاد کو بہت ڈرا کے رکھتا تھا. اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں. تو ذات محترم, گھر کا ماحول اگر خراب ہو جائے تو یاد رکھیے اس کو سنوارنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. گھر میں ایسا ہو کہ لوگ آپ کا انتظار کرے, کب آئیں گے, کب بچے انتظار کرے, بیوی انتظار کرے. یہ نہیں کہ آ گئے تو ارے موت کا فرشتہ آ گیا. ایک صلوات پڑھے ور محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا سب سے آسان صدقہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کو دیکھ کے مسکراؤ. تم مسکراؤ گے تو سامنے والا مسکرائے گا, فضا خوشگوار بن جائے گی. کیونکہ مسکراہٹ ایسی چیز ہے جو ریفلیکٹ کرتی ہے. آپ ایک کو دیکھ کے مسکرائیں وہ برابر مسکرائے گا. تو ذات محترم, گھر ایک سکون کی جگہ ہے, قید نہیں ہے. نہ بیوی کو خطرناک ہونا چاہیے نہ شوہر کو خطرناک ہونا چاہیے. دونوں کو آپس میں ایسی انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے. اسلام اسی کو کہتے ہیں. اسلام کا مطلب صرف اللہ اللہ کر لینا نہیں ہے, گھر کا ماحول بہترین رکھنے کا نام بھی اسلام ہے. ایک صلوات پڑھے ور محمد. تو اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دینا, سامنے والے کی غلطی ہے معاف کر دینا. جناب ملک اشتر کا شاید میں نے واقعہ پڑھا, یاد نہیں آ رہا ہے. جارج جرداق نے مولا کائنات پر ایک کتاب لکھی, عدالت انسانی کی آواز, دا وائس آف ہیومن جسٹس. کتاب لکھی جس میں مولا کائنات کے خطبوں کو کوٹ کیا. اس میں سے ایک خطبہ کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ ایسا کوئی لیڈر ہمیں دکھائے. اس میں لکھتے کیا ہے, جارج جرداق لکھ رہا ہے, انگلش کی کتاب ہے, آپ دیکھیے مل جائے گی آپ کو, نیٹ پہ بھی مل جائے گی, دا وائس آف ہیومن جسٹس. جارج جرداق لکھتے ہیں مولا کائنات نے ملک اشتر کو گورنر بنا کے بھیجا تھا. ایک خط لکھا, او ملک بی اٹ نون ٹو یو, اے ملک تمہیں معلوم ہونا چاہیے, آئی ایم اپوائنٹنگ یو ایز اے گورنر آف اے اسٹیٹ, اور میں نے تمہیں گورنر بنا کے بھیجا ایک اسٹیٹ کا. اینڈ دا پیپل آف دا اسٹیٹ آر 2 categories, اور اس کے اندر 2 قسم کے لوگ رہتے. ایدر دے آر یور بردرز ایز ہیومن بینگ, اللہ اکبر, یا وہ تمہارے ہیومن بینگ ہونے کے ناطے بھائی ہیں, اور دے آر یور بردرز ان ایمان, یا مومن ہونے کے ناطے تمہارے بھائی ہیں. ڈیولپ دا ہیبٹ آف forgiving people, اپنے اندر لوگوں کو معاف کرنے کی عادت پیدا کر. ایز یو ایکسپیکٹ یور اللہ ٹو forgive your mistakes, جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہاری غلطی اللہ معاف کرے, تم دوسروں کی غلطی نہیں معاف کرتے. دلوں میں حسد رکھنے کا نام ایمان نہیں ہے, دلوں میں کینہ کپٹ رکھنے کا نام ایمان نہیں ہے.
جو پہلے معاف کرتا ہے اللہ اسے زیادہ ثواب دے. جیسے سلام کے لیے کچھ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, دیکھتے رہتے سلام نہیں کیا پھر اس نے, آپ کر دیجیے. ہم نے ماحول بنایا, بچہ آ کے بڑے کو سلام کرے, ایسا نہیں ہے اسلام میں, بڑا بھی اگر کرے تو اسے زیادہ ثواب ہے. بچوں کو اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ انہیں عادت سلام پڑ جائے. سلام سلامتی کی دعا ہے, اور دعا جو پہلے مانگتا ہے اسے زیادہ ثواب ہے. سلام میں اگر یعنی جواب میں اگر 70,000 مرتبہ گناہ یعنی 70,000 ثواب کا ارتکاب رکھتا ہے تو سلام 7 لاکھ کا ثواب رکھتا ہے. سلام میں پہل کرنا بہت اچھا, یعنی اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو سلام میں پہل کرتے ہیں. جناب ملک اشتر کوفے آئے تھے مولانا سے ملاقات کرنے کے لیے. وہ زمانہ آج کی طرح واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا. لوگ نام سے پہچانتے تھے, چہرے سے نہیں پہچانتے تھے. جناب ملک اشتر جب گزر رہے تھے, اور جناب ملک اشتر اتنے دلیر اور بہادر اور اتنے بہترین جنگجو تھے کہ راوی کہتا ہے کہ جب وہ میدان میں آتے تو ایسا لگتا کہ ملک الموت آ گئے. تو وہ تھے ملک اشتر. اور ایک مرتبہ کوفے سے کے بازار میں سے گزر رہے تھے, کھجور بیچنے والا کھجور کھا رہا تھا. اس نے گھٹلی اٹھا کے ملک اشتر کی طرف پھینکا. ملک اشتر کے ماتھے پہ لگی. ملک اشتر نے پلٹ کے اس کو دیکھا, آسمان کو دیکھا, زمین کو دیکھا, چلے گئے. یہ منظر دوسری دکان والا دیکھ رہا تھا کہ یہ تم نے کیا کیا منورنجن کرنا چاہ رہا تھا, کچھ کہتا وہ کچھ کہتا, سب کا ٹائم پاس ہوتا, ٹائم پاس کر رہا تھا. جانتے ہو کون ہے؟ کہ نہیں جانتا. ملک اشتر کو جانتے کہ انہیں کون نہیں جانتا, وہ تو کمانڈر چیف ہے مولا کائنات کے, انہیں کون نہیں جانتا. کیا پہچانتے ہو؟ کہ نہیں پہچانتا نہیں ہوں, میں نے کبھی انہیں دیکھا نہیں. کہ یہی تو تھے, سر سے لے کر پیر تک کام کیا, دوڑا ہوا گیا. کدھر گئے؟ کہ فلاں مسجد میں گئے. مسجد میں پہنچا, ملک اشتر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا. وہ نماز پڑھ رہے تھے, نماز سے فارغ ہوئے تو یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا. کہ کیا بات ہے؟ کہ میں معافی مانگنے آیا, آپ کو میں نے پہچانا نہیں تھا. میں جانتا ہوں آپ کو, مانتا بھی ہوں, لیکن پہچانتا نہیں تھا. اسی لیے امام کو پہچاننے کا حکم ہے, جاننے اور ماننے کا حکم نہیں ہے, پہچاننے کا حکم ہے. کہا کہ میں پہچان گیا, تو نے مجھے نہیں پہچانا, اس لیے تو نے یہ حرکت کی, ورنہ نہیں کرتا. میں تیری طرف سے اسی وقت میں نے معاف کر دیا تھا جب تو نے یہ حرکت کی. میں نے تیری طرف دیکھا, معاف کیا, پھر اللہ کو گواہ بنایا, زمین کو گواہ بنایا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. لیکن مجھے ڈر تھا کیونکہ تو نے بدتمیزی کی تھی علی کے چاہنے والے کے ساتھ, اللہ تجھ پہ عذاب نازل نہ کرے, لہٰذا تیری طرف سے استغفار کی نماز پڑھنے آیا. ایک صلوات پڑھے ور محمد والا. خاشعین یعنی خالص اللہ کے لیے کام کرنے والے, خالص اللہ کے لیے کرنا, یہ خالص امام کے لیے کرنا. مثلا اگر نماز میں تو خالص نماز اللہ کے لیے. نماز کے لیے کیا حکم ہے؟ فوراً جا کے وضو کر کے کھڑے ہو جانے کا حکم نہیں ہے, تھوڑی دیر پہلے سے تیاری کرو. نماز سے پہلے تیاری, اپنے ذہن کو آمادہ کرو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو. پھر وضو کرو تو باقاعدہ سوچ کے سمجھ کے, پروردگار ان ہاتھوں سے میں نے بہت برے کام کیے, اسے معاف کر دے. پروردگار اس زبان سے میں نے بہت مرتبہ جھوٹ بولا ہے, اسے معاف کر دے. جو کلی کرتے ہیں, ناک میں پانی ڈالتے ہیں, اس کے بعد چہرے پہ پانی ڈالنے سے پہلے کہیں کہ پروردگار میرے چہرے کو روشن بنا, خوبصورت بنا, باروب بنا. اور اس کے بعد جب ہاتھوں پہ پانی ڈالیں گے تو سیدھے ہاتھ پہ ڈالو گے تو کہو گے پروردگار میرے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دے, میرے دائیں ہاتھ میں نام اعمال نہ دے. یہ نیتیں ہوتی. اس کے بعد سر کا مسا جب کریں گے تو کہیں گے پروردگار اس سر کو کسی کے سامنے شرمندگی سے نہ جھکا, محتاجی سے نہ جھکا. جب پیروں کا مسا کریں گے تو کہیے کہ پروردگار میرے پیروں کو صراط مستقیم پر گامزن رکھ, پلے صراط پہ گھبرائے نہ یہ پیر. وضو کے معنی ہیں, معنوں کے ساتھ اگر آپ سمجھتے ہوئے کریں گے تو وضو کا مزہ ہی کچھ اور ہو جائے گا. جناب بلال کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, زمین پہ چل رہے تھے, معراج میں ان کے قدموں کی آواز رسول اللہ نے سنی تھی. جبرائیل یہ کیا ہے؟ زمین پہ بلال ہے, میں آہٹ یہاں محسوس کر رہا ہوں. تو اسی سے پوچھو. بلال نے کہا کہ میں باوضو رہتا ہوں, جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز تحیت وضو پڑھتا ہوں. یہ سب تیاریاں, پھر جا کے نماز پڑھو تو پھر دیکھو کیسے خیالات آئیں گے. خیالات نہیں آئیں گے, خیالات اس وقت آتے ہیں جب آپ تیار نہیں ہیں. تیار ہو کے پروردگار عالم خاشعین کے لیے, خالصتاً اللہ کے لیے, یعنی نماز پڑھو خالصتاً اللہ کے لیے.
کوئی کام کرو خالصتاً امام زمانہ کو خوش کرنے کی نیت ایسے ہونی چاہیے. ایک امام کا چاہنے والا تھا، پرچون کی دکان تھی. امام کے 2 صحابی آئے. آج بھی پتہ نہیں کون امام کے لیے کام کرتا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں. اس وقت بھی دنیا میں کئی ریپریزنٹیٹیوز ہیں جو امام کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں، امام کو صرف چاہنے والا نہیں چاہیے، کام کرنے والا چاہیے. 24 گھنٹے میں آپ سوچیں میں نے امام زمانہ کے لیے کیا کام کیا. 24 گھنٹے ہے آپ کے پاس، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ امام زمانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ باقاعدہ پلاننگ ہونی چاہیے. اب یہ ہوا کہ وہ ہر وقت امام پکارتا رہتا. 2 آدمی آئے، لباس سے کچھ الگ ہی نظر آ رہے تھے، کہیں اور کے نظر آ رہے تھے. اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں بتانا کیا نہیں، اس سے تجھے کیا لینا ہے؟ ہمیں سدرہ چاہیے، ہمارے ایک بھائی کی موت ہو گئی ہے اور امام نے ہم سے کہا کہ تم سے لیں. کیا تم امام زمانہ کے پاس سے آئے ہو؟ کہا ہاں ہم امام زمانے کے پاس سے. تو کہا میں بھی چلوں گا. کہا نہیں، ہمیں اجازت نہیں کہ کسی کو لے کے جائے. کہا نہیں، تمہیں امام کا واسطہ مجھے لے کے جاؤ. امام ملے نہ ملے وہ بات کی بات ہے، وہاں تک لے کے تو جاؤ. کہا چلو اچھا ٹھیک ہے. واسطہ دیا تھا امام کا، لے کے چلے. راستے میں دریا آیا. جب دریا آیا تو پریشان ہو گیا، میں کیسے چلوں، مجھے تیرنا نہیں آتا. کیا فکر مت کر، بس ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہنا، بس ذہن و دماغ میں صرف امام رہے، ذہن و دماغ میں صرف امام رہے. اب دریا پہ چلنے لگے. اچانک اسے یاد آیا، بارش ہونے لگی. یاد آیا رہے میں نے صابن اپنا کوٹھے پہ سکھایا تھا، پتہ نہیں اب بارش اگر وہاں ہو رہی ہوگی تو پگھل جائیں گی. ڈوبنے لگا، ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے. ہم نے کہا تھا خالص امام کے لیے، تو ادھر ادھر کیوں سوچ رہا ہے، کیا معاف کر دو. پھر نتیجہ یہ ہوا کہ دریا پار ہوئے، دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا جس سے نور ساطع ہو رہا ہے. کہا کہ باہر کھڑے رہنا، یہ امام کا خیمہ، ہم جا کے امام سے پوچھیں گے. اگر امام راضی ہو جائے تو تمہیں امام کی زیارت ہو جائے گی، ورنہ نہیں. اندر گئے، امام سے کہا کہ مولا دیکھیے یہ آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے. کیوں لے کے آئے؟ کہ بس وہ آپ کا واسطہ دیا. نہیں، یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. جو ہمارے لیے آتے ہوئے صابن میں کھو جاتا ہے وہ ہمارے کسی کام کا نہیں. آپ سوچیں ہم کہاں سے، کس حساب سے ہم اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں. جب نماز میں اللہ کے لیے ہم ایک 5 منٹ نہیں نکال سکتے، بس 2-3 منٹ میں ذہن بہک جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نماز کی تیاری نہیں کرتے. مولا سے پوچھا گیا کہ تیاری کیسے ہونی چاہیے؟ کہ ایک نماز کے فوراً بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا شروع کر دو. ہمارے ہاں تو نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے، ٹی وی چلتا رہتا ہے، کمرشل بریک میں یاد آتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے. میں نے ایسوں کو بھی دیکھا، کمرشل بریک ہوا جلدی جلدی جا کے نماز، جیسے سر سے اتارنا ہے، پڑھنا کیا ہے. ایسی نماز اللہ کو کہاں سے پسند آئی؟ خاشعین کا مطلب ہے کہ خالصتاً اللہ کے لیے نماز پڑھنا، خالصتاً خدا کے لیے کسی کو معاف کر دینا، خالصتاً اپنی قربانیاں دے دینا خدا کے لیے. جناب ابراہیم 80 سال کے ہو چکے تھے، دعا مانگتے مانگتے کہ مجھے ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے. 80 سال کے ہو گئے تھے، رو رو کے کہنے لگے مجھے بیٹا کیوں نہیں دیتے. جبرائیل آئے، آپ کو اللہ نے خوشخبری دی بیٹا ہوگا. کیا اس عمر میں بیٹا ہوگا؟ کیا اس کی مرضی، وہ جب چاہے جسے جو چاہے دے دے. بہت خوش ہو گئے. اب انہوں نے خوشخبری سنائی بیوی کو. بیوی نے کہا میں نے محسوس کیا اس چیز کو. نتیجہ یہ ہوا کہ اسماعیل پیدا ہو. اتنی محبت، 80 سال کے انتظار کے بعد اگر کسی کو بیٹا ملے. آپ سوچیں، میں نے ایسے گھرانے میں دیکھا ہے 10 سال شادی ہو جانے کے بعد اولاد نہیں ہوئی، 10 سال کے بعد جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کو آنکھوں کا تارا بنا لیتے، جیسا بھی ہو. یہ نہیں کہ حسین ہو، خوبصورت ہو، بیٹا ہے، نسل چلے گی، بڑے خوش. اب جناب ابراہیم بہت خوش تھے، اتنے خوش تھے جس کی انتہا ہر وقت بچے کو دیکھتے رہتے. اللہ نے امتحان لینا چاہا. دیکھیں میرے لیے ابراہیم کیا کرتا ہے. کہا کہ اپنی بیوی بچوں کو لے لو، بیٹے کو اور بیوی کو لو، سفر شروع کرو. کدھر کا سفر کرو؟ کہا سنگلاخ پتھروں کی وادیوں کا سفر کرو. اس زمانے میں مکہ نہیں تھا، مکہ تو آج بنا ہے. سنگلاخ طریقے کے پہاڑی اور پتھریلے ایریا میں جناب ابراہیم پہنچ گئے. پروردگار اور بھی کہیں جانا ہے؟ کہ نہیں، یہیں پہ رکو. چاروں طرف دیکھا کچھ نہیں ہے، نہ کوئی پیڑ، نہ کوئی پودا، نہ کچھ پانی، کچھ نہیں. کیا یہاں اتر جاؤ. اتر گئے. بیوی بچے کو یہیں چھوڑو اور تم چلے جاؤ. اگر کوئی اور ہوتا تو پروردگار میری بیوی کھائے گی کیا، میرا بچہ جیے گا کیسے.
جانتے تھے ابراہیم اگر اللہ کہتا ہے تو وہی روزی روٹی کا مالک ہے. اسے کہتے ہیں خاشعین، اللہ پہ مکمل طریقے سے اعتماد، بھروسہ، اللہ کے لیے کچھ کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی خوشی کو چھوڑ دینا. ان کی خوشی تھی جناب اسماعیل، ان کی خوشی تھی جناب حاجرہ، چھوڑ دیا، جانے لگے. حاجرہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہ اللہ نے کہا تم کو چھوڑ دو اور جاؤ، میں جا رہا ہوں. کہ ٹھیک ہے اللہ کے امان میں دیتی ہوں. کوئی اور بیوی ہوتی کہ اسی لیے شادی کی تھی، یہاں چھوڑ کے جانا تھا. شرم نہیں آتی اس عمر میں مجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، بچے کے ساتھ چھوڑے. لیکن حاجرہ تھی وہ، ایک نبی کی بیوی، ایک نبی کی ماں. نبی کی بیوی خطرناک ہو سکتی ہے، نبی کی ماں کبھی خطرناک نہیں ہوئی، کیونکہ نبی کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ ماں کا خون ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وال. چلے گئے 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 12 سال 14 سال گزر گئے. کبھی کبھی سوچتے تھے پتہ نہیں میری بیوی کس حالت میں ہو، پتہ نہیں وہ کیا. ادھر کیا ہوا، جناب حاجرہ نے دیکھا بچہ بھوکا ہے، دودھ بھی خشک ہو چکا ہے. اب صفا اور مروہ 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، کبھی ادھر جاتی دیکھتی صحرا ہی صحرا، کبھی ادھر جاتی دیکھتی صحرا دور سے چمکتا ہے ریتی، ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے. تو دوڑ کے جاتی دیکھتا وہاں دیکھتی کہ صحرا ہی صحرا. 7 چکر، آج بھی حاجی حضرات جاتے ہیں 7 چکر لگاتے ہیں، لیکن ایئر کنڈیشن ہال ہے، سکون کے ساتھ چکر لگتے ہیں. اگر نہیں بھی چل سکے تو ویل چیئر سے، اب تو وہ بیٹری کے چیئرس آ گئے، خود ہی چلاتے ہوئے چلے جاؤ. تو اب جناب حاجرہ اس وقت تو سعی کرنا آسان کام ہے، لیکن اس وقت پتھریلی زمین پر گرم ریتی پر جناب حاجرہ دوڑ رہی، بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے غذا کی تلاش میں. کبھی اس صفا پہ جاتی دیکھتی، پھر اس صفا. 7 چکر لگ گئے. اب تھک گئے کہ پروردگار جتنی کوشش کرنی تھی میں نے کر لی، اب تیرے ہاتھ میں زندگی دیتا ہے یا موت دیتا ہے. جناب حاجرہ جب آئی تو دیکھا کہ جناب اسماعیل کے پیروں کی ٹھوکروں سے جھرنا نکلا اور فوارے کی طرح اڑا. تو جناب حاجرہ نے کہا تھم تھم، جس کو کہتے ہیں عربی میں زم زم. زم زم کا مطلب تھم تھم. تو وہ چھوٹا ہو گیا، چھوٹا ہو کے پانی. آج بھی ملینز آف گیلن پانی نکالا جاتا ہے روزانہ کی بیسس پہ، پورے مکہ میں وہی پانی سپلائی ہوتا ہے. دیکھو تو زمزم کا کنواں بہت چھوٹا ہے، آپ 100 سال بھی وہ پانی رکھے اس پہ کیڑا نہیں آئے گا. جو اوریجنل پانی ہوتا ہے اس میں کیڑا نہیں آئے گا، ناس نہیں پکڑے گی. یہ زمزم کی خاصیت ہے. تو اب جناب حاجرہ خوش ہو گئی، پانی خود بھی پیا، بچے کو پلایا. اتنے میں کھجور کا ایک پودا نکلا، دیکھتے دیکھتے بڑا ہوا، اس میں پھل آ گیا. اللہ رازق الرحیم ہے، خاشعین ہونا شرط ہے. اللہ کے لیے کر کے دیکھو پھر اللہ کتنی برکت اس میں دیتا ہے وہ دیکھو. ایک صلوات پڑھے بر محمد. ادھر جناب ابراہیم مسلسل بیوی اور بچوں کو یاد کرتے، پتہ نہیں پروردگار وہ کس حالت میں ہے. اللہ نے کہا جاؤ، تمہیں لگتا ہے بیٹا تمہیں بہت یاد آتا ہے، جاؤ جا کے مل لو. بہت خوش ہو گئے جناب ابراہیم. 14 سال کے بعد آ رہے تھے بیٹے کو دیکھنے کے لیے. کتنی خوشی ہوگی سوچیے. اور ضعیف، ظاہر سی بات ہے جب 80 سال کی عمر میں بچہ ملا تو 95 سال کے ہو چکے تھے جناب ابراہیم. لیکن اتنی تیزی سے سفر کر رہے تھے تاکہ بچے کے ملاقات ہو جائے. اور جب آ کے بیٹے کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہو گئے. اتنا خوبصورت نوجوان بیٹا سینے سے لگا کے چھوڑ ہی نہیں رہے. اور تاکید کرتے کہ رات میں میرے برابر میں سونا. بار بار اٹھ کے بیٹے کو دیکھتے، بار بار. اللہ نے دیکھا دیکھیں گے اب پھر امتحان لیں گے. ابراہیم اپنے بیٹے کو لے جاؤ. اب خواب میں دیکھتے ہیں جناب ابراہیم ذبح کر رہے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ. کہا پروردگار اگر یہ تیرا حکم ہے میں میرے بیٹے کو لے جاتا ہوں. اسے کہتے ہیں خالصتاً اللہ کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی کر دینا. پوری کائنات کا جو کچھ تھا وہ ان کا بیٹا اسماعیل، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. اب بیٹے کو دھوکے میں بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے کہ بیٹا میں ایسے خواب دیکھ رہا ہوں. بیٹا بھی نبی تھا. کیا اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، قربان کر دیجیے. بیٹا بھی تیار، لیکن بیوی سے نہیں کہا. بیٹے نے بھی کہا ماں سے مت کہیے، وہ مجھے بے پناہ چاہتی ہے اور ہر ماں چاہتی ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکی. کیا چلو چاقو لے لیے، کیا ایک کپڑا بھی لے لیجیے. بیٹا باپ سے کہتا ہے کیوں؟ کیا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے، اس لیے کہ بیٹے کا لہو باپ نہیں دیکھ سکتا. کیا ٹھیک ہے. جناب ابراہیم و اسماعیل چلے.
ادھر چلے ادھر شیطان چلا. شیطان نے جا کے بہکانا شروع کیا جناب حاجرہ کو. تم جانتی ہو کہ تمہارے شوہر سٹیا گئے اس بڑھاپے میں بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے. کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے. تو تجھے کیا پرابلم ہے؟ تو یہاں سے جا. کہ نہیں تم روکو انہیں. تو جناب حاجرہ نے پتھر اٹھائے, 7 پتھر مارے, شیطان بھاگ گیا. اب جناب ابراہیم کے پاس پہنچا. ابراہیم تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا بیٹا ہے, تمہاری آخری امید ہے, اسی سے نسل چلنی ہے. جناب ابراہیم نے کہا تو ضرور شیطان ہوگا. جناب ابراہیم نے بھی 7 پتھر مارے. پھر اب اسماعیل کے پاس آیا. تمہارے باپ کا دماغ نعوذ باللہ بہک گیا ہے, وہ لے کے جا رہے تمہیں قربان کرنے کے لیے. انہوں نے بھی اٹھائے 7 پتھر مارے. اب سوال یہ 7 ہی کیوں؟ کبھی فلاسفی اس کی سمجھنے کی کوشش کی آپ نے؟ خانہ کعبہ کے 7 چکر کیوں؟ 3 کیوں نہیں, 5 کیوں نہیں؟ صحیح میں 7 چکر کیوں؟ 7 پتھر ہی کیوں مارنے؟ 7 دیکھیے اللہ نے 7 کا ایک حصہ بنایا ایک ہفتے کا. ایک ہفتہ جب 7 پہ ختم ہوتا ہے تو پھر سے دوسرا ہفتہ شروع ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ یعنی اب جو ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, پروردگار ہم تجھ پہ قربان ہوتے ہیں. یہ قربانی ایک روز کی نہیں ہونی چاہیے, 7 روزوں کی. یعنی عمر بھر کے لیے ذہن میں یہی خیال رکھنا ہے کہ مجھے اللہ کے لیے وقف کر دینا. 7 چکر اس لیے کہ 7 دن یعنی زندگی بھر مجھے اللہ کے لیے صحیح کرنا ہے, اللہ کے لیے کوشش کرنا ہے. اسی طریقے سے شیطان سے نفرت ایک دن کے لیے نہیں, 2 دن کے لیے نہیں. یہ نہیں کہ صرف رمضان آئے تو شیطان سے دور رہو, نہیں, زندگی بھر شیطان سے دور رہنا ہے. یہ مسئلہ ہے 7 کا. بہرحال جناب ابراہیم لے کے چلے. لے جانے کے بعد بیٹے کو لٹایا, آنکھوں پہ پٹی باندھی, چاقو نکالا, چاقو چلا بھی دیا. گرم گرم خون جب ہاتھوں پہ آیا تو جناب ابراہیم کے ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے کپ کپ آئے. تصور میں یہ کہ میرا بیٹا کٹ گیا, ذبح ہو گیا, لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے مجھ میں اتنی طاقت دی کہ میں خالصتاً تیرے لیے کچھ کر رہا ہوں. اور یاد رکھنا میرے مالک, میں نے میرے بیٹے کو تیرے لیے ذبح کیا. اتنے میں بیٹے کی آواز آئی, بابا خیریت؟ اب یہ حیران ہو گئے, جلدی سے پٹی اتاری, دیکھا تو وہ دمبا ذبح ہو کے پڑا ہے. لرز گر جناب ابراہیم, پروردگار کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ کہ نہیں, صدقت رویا, تم نے تو خواب کو سچا بنا دیا. کہ پھر یہ دمبا, کہ ہم تو تمہیں آزما رہے تھے, تم اتنا اپنے بچے سے محبت کرتے ہو, کیسے اس کو ہم ضائع کر دیتے؟ لے جاؤ اپنی بیوی کے پاس, بتا دینا اس کو بھی. جناب ابراہیم واپس آ کے اپنی بیگم سے ملے. تو بیگم نے کہا کیا اس کا مطلب آپ سچ میں لے کے چلے گئے تھے؟ کہا ہاں. گلے میں دیکھا کہ چھری کا ایک چھوٹا سا داغ رہ گیا تھا. اتنا روئی جناب حاجرہ, اتنا روئی کہ اسی صدمے میں چلی گئی. روز کہتی تھی اگر دمبا نہیں آتا تو ماں کا کلیجہ ہے. لیکن یہی ماں اگر کربلا میں آپ دیکھنا چاہیں, کیسی کیسی مائیں کربلا میں نظر آئیں گی. ماں اپنے بیٹے کو چاہتی کہ سب سے پہلے میرا بیٹا ذبح ہو جائے, میرا بیٹا شہید ہو جائے, میرا بیٹا حسین کی راہ میں چلا جائے, حسین پر قربان ہو جائے. اور حسین چاہتے تھے میں سب سے پہلے. ایک ایک ماں ان کو روکتی تھی. آج کی تاریخ مخصوص جناب علی اصغر کی ہے. لیکن جناب علی اصغر کے مسائل پڑھنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ جناب رباب کا دودھ کیوں خشک ہو گیا. آج بھی سائنس کہتی ہے اگر کوئی ماں جو دودھ پلاتی ہو بہت بڑا صدمہ اسے ہو جائے تو دودھ خشک ہو جائے گا. جناب رباب کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا, اس لیے کہ جناب رباب کے جو والد تھے وہ بہترین تیر انداز تھے, اور بچپن سے رباب کو تیر اندازی سکھائی تھی. ایک ایک تیر کے بارے میں جانتی تھی. جب یہ یزید کی فوج کربلا میں آئی ہے نا, تو کمانوں کو کڑکاتے ہوئے آئی. کمان کی کڑک سے پہچان جاتی تھی کہ اس میں کون سا تیر لگنے والا ہے. اور تیر ہرنی کا شکار کرنے کے لیے الگ ہوتا ہے, وہی تیر بڑے جانور کا شکار کرنے, شیر کے شکار کا الگ ہوتا ہے. ایک تیر ایسا آتا ہے جو ہاتھی کو بھی گرا دیتا ہے, وہ ہے 3 پھل کا تیر. جب ہرملا نے وہ اس کمان کو کڑکایا جو 3 پھل کا تیر چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو ہیبت سے جناب رباب کا سینہ سوکھ گیا اور کہا پروردگار ایک تیر کی کربلا میں کیا ضرورت ہے. رباب کو پتہ نہیں تھا یہ کمان لایا گیا تھا علی اصغر کے لیے. اللہ اکبر, ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہے. اللہ آپ کو کسی کے غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. عزیزو ہم نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ اس لیے کہ جو رونا چاہتے تھے انہیں رونے نہیں دیا جاتا تھا.
انہیں پتھر مارے جاتے تھے، انہیں تماچے مارے جاتے تھے۔ جناب علی رباب پریشان ہے، علی اصغر اتنے پیاسے کہ جس کی انتہا نہیں۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے علی اصغر کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے مچھلی کو اگر پانی سے نکال کے خشکی پہ ڈال دو تو پہلے مچھلی تڑپتی ہے، اچھلتی ہے، کودتی ہے، جب اس کے بعد بھی اسے پانی نہیں ملا دھیرے دھیرے وہ سست ہو جاتی ہے، آخر میں مرنے سے پہلے اس کی یہ حالت ہوتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، منہ کھولتی ہے۔ یہ منظر جب رباب نے بچے کا دیکھا، ننھا بچہ کبھی منہ کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، چیخ مار کے روئی۔ اتنے میں حسین آئے، کیا بات ہے رباب، اتنا چیخ مار کے کیوں رو رہی؟ کہا میرا بچہ دنیا سے جانے والا ہے، کبھی منہ کھولتا ہے کبھی منہ بند کرتا ہے، بہت پیاسا ہے مولا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اس بچے کو مجھے دو۔ ماں نے ایک مرتبہ بچے کو دیا، جناب زینب بھی ساتھ ہے، حسین کی گود میں اصغر ہے اور ماں کھڑی دیکھ رہی ہے کہ بچہ جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا مولا ایک مرتبہ مجھے، آخری مرتبہ میں سینے سے لگانا چاہتی ہوں۔ حسین نے دے دیا، ماں نے سینے سے لگایا کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میں ابھی بچے کو لے آتی ہوں۔ اندر گئے، دیکھیے اولاد والوں کا مجمع ہے، آپ کے گھروں میں بھی چھوٹے بچے ہیں، جب باپ اپنے بچے کو لے کے جانا چاہتا ہے تو ماں کیا کرتی؟ ابھی رک جاؤ میں ذرا تیار کر دیتی ہوں۔ بچے کے کپڑے بدلائے جاتے ہیں، بچے کو تیار کیا جاتا ہے، پھر دیا جاتا ہے۔ تو جناب رباب نے کہا حسین ذرا رک جائیے، میں ابھی تیار کر کے لاتی ہوں۔ حسین کھڑے ہیں در خیمہ پہ، زینب کھڑی ہے در خیمہ پہ، ادھر رباب لے کے جاتی ہے، اور جب لے کے آتی ہے تو دیکھا کمر میں پٹا بندھا ہوا ہے، سر پہ کالا عمامہ بندھا ہوا ہے، اور بچہ اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ حسین نے سینے سے لگایا کہ اب جانا چاہتے، پھر ماں نے روکا۔ اس وقت میری بہنیں بھی سن رہی ہے جو ماں کا کلیجہ رکھتی ہے، اللہ ان کے کلیجوں کو طاقت دے، ان کے بچوں کو سلامت رکھے ان کی گودیوں میں۔ ایک مرتبہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بس آخری مرتبہ مولا پھر نہیں مانگوں گی، کیونکہ صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، مجھے یقین ہے اصغر واپس نہیں آئیں گے۔ حسین نے ماں کے ہاتھ میں اصغر کو دیا، اصغر کو سینے سے لگا کے ایک مرتبہ کان میں کچھ کہا کہ اصغر تھرا گئے۔ ایک مرتبہ حسین نے پوچھا رباب تم نے کیا کہا؟ کہا مولا میں نے یہ کہا صبح سے جو گیا مسکراتا ہوا دنیا سے گیا ہے، بچے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو بچہ روتا ہے، اے میرے لال اگر تم رو گے تو دنیا مجھے تانا دے گی، لہذا رونا مت۔ ایک مرتبہ حسین لے کے چلے، میدان میں آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو تمہاری دشمنی اگر حسین سے تو ٹھیک ہے، یہ بچے نے کیا خطا کی ہے؟ حسین نے بچے کو گرم ریتی پہ رکھ دیا، بیٹا تم بھی امام کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ حرملہ کہتا ہے کہ بچے نے ایک مرتبہ یزیدی لشکر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سوکھے ہونٹوں پہ زبان پھیرنی شروع کی۔ ایسا منظر دیکھ کے یزید کی فوج والے بھی رونے لگے۔ اتنے میں پسرے سعد نے کہا اے حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے اس کلام کو ختم کر دے۔ حرملہ نے تیر جوڑا۔ اب روایت میں 3 باتیں ملتی ہے، انشاءاللہ بہت پرسہ دیں گے۔ حرملہ نے تیر چلانا چاہا، کمان کو کھینچا، وہ بھی تیر کون سا؟ 3 پھل والا تیر جو ہاتھی کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حرملہ چاہتا ہے چھوڑے، اس کے ہاتھ کپ کپ آئے اور کمان ہاتھ سے گرا۔ ایک مرتبہ یہ منظر دیکھا، دوسری مرتبہ پھر یہی ہوا، تیسری مرتبہ یہی منظر جب دیکھا تو پچھلے ساتھ نے کہا حرملہ آخر تجھے کیا ہو گیا، بار بار تیرا کمان کیوں خالی نہیں ہوتا؟ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی رسول خدا راستے میں آ جاتے، حرملہ ہمارا بچہ پیاسا ہے۔ جب میں نے دوبارہ تیر جوڑا تو میں نے دیکھا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب راستے میں آ گئے، حرملہ اس بچے کو شہید مت کرنا۔ کہا پھر تیسری مرتبہ کہا حسین کے ٹھیک پیچھے خیمہ ہے، جب بھی میں تیر چلانا چاہتا ہوں خیمے کا پردہ ہلنے لگتا ہے، ہو سکتا ہے بچے کی ماں پردے کے پیچھے کھڑی ہے، وہ کہتی ہے حرملہ ارے میرا بچہ پیاسا ہے، اسے تیر سے نہیں مارنا۔ تو اذان محترم حرملہ کہتا ہے میں نے تیر چلایا۔ جس وقت جناب مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا تھا نا، حرملہ سے پوچھا تو نے کتنے تیر چلائے؟ حرملہ کہتا ہے میں نے صرف 3 تیر چلائے۔ کہ کون سے؟ کہ پہلا تیر عباس کے مشکیزے پہ چلا تھا، دوسرا تیر کا اصغر کے گلے کے لیے میں نے چلایا تھا، کہ تیسرا تیر کون سا؟ کہ جب حسین گھوڑے سے گرنا چاہتے تھے، بھالے والے اتنے قریب میں آ کے اپنے اپنے بھالے حسین کے جسم میں گاڑ چکے تھے، حسین دائیں طرف گرنا چاہتے تو دائیں طرف والے بائیں طرف کر دیتے۔
حسین بائیں طرف گرنا چاہتے تو بائیں طرف والے دائیں طرف، حسین آگے پیچھے ہو رہے تھے، تب میں نے حسین کے ماتھے کا نشانہ لگایا، میں نے وہ تیر چھوڑا، ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ سے روکنا چاہا، تیر ہاتھ سے گزرتا ہوا ماتھے کے آر پار ہو گیا اور حسین سر کے بل گرے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جس وقت تمام شہید ہو گئے، اس کے بعد لاشوں کی کاؤنٹنگ ہونے لگی کہ اس میں ایک لاشا کم ہے، کس کا لاشا؟ کیونکہ حسین نے علی اصغر کو گاڑ دیا تھا، دفن کر دیا تھا، اب تلاش کی گئی، کہیں لاشا نظر نہیں آ رہا ہے۔ پسر سعد نے کہا دیکھو زمین ابھی نرم ہوگی، زمین میں نیزے گاڑتے ہوئے جانا۔ ایک مرتبہ فوج چلی، نیزے گاڑتے ہوئے، جناب رباب کو پتا تھا کہ کہاں جناب علی اصغر دفن ہے، اسی جگہ پہ نگاہ رکھے ہوئے ایک ماں خیمے کے در سے دیکھ رہی تھی، اتنے میں ایک ظالم نے ٹھیک اسی جگہ نیزہ مارا، زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا۔ اب اس نے حرکت دی اور جو نکالا تو نیزے کی نوک میں ایک ننھا سا 6 مہینے کا بچہ باہر آیا، ادھر ماں کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، اے میرے لال، میری آنکھوں کے سامنے تیرے سر کو جدا کیا گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس نے نازنین کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضاء تسلیما لامر مولا، اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمة تفاطر السماوات والعرض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی واقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کی آنکھیں اس وقت نم ہیں، ہم سب مل کے آیہ کریمہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بعض بلند، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف۔ اللہم اشفِ کل مریض، اللہم اشفِ کل مریض، اللہم اشفِ کل مریض۔ دعا امام زمانہ، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس خلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کا، ان کے آل کا، ان کے اہل و عیال کا۔ پروردگار ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے مظلوم کربلا کا واسطہ ہمارے نوجوان بچوں کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، اور جتنے بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، جو مقروض حال ہیں ان کی قرض داریوں کو دور فرما، جو بچے نوکریوں کی تلاش میں، پروردگار انہیں روزی روٹی پہ لگا دے، اور جو بزنس کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، انہیں ترقی عطا فرما۔ بالخصوص وہ مومنات جس کا آپریشن آج ہو رہا ہے، اس وقت ہو رہا ہے، پروردگار اس آپریشن کو کامیاب فرما اور مومنات کو بصحت و سلامتی اس کے گھر پہنچا، بحق زہرا و بیہا بالہا۔